الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حاضرین مسجد اور اسلام پور محلے کے باشندگان، میری آواز سننے والے بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشی خواتین حضرات، اگر میری آواز ان کے گھروں تک پہنچ رہی ہے اور میری آواز کو اگر عورتیں بھی سن رہی ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند منٹوں آپ بغور میری باتوں کو سنیے. انشاءاللہ آپ تمام سننے والوں کو میری باتوں سے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ میری بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، اور یہ بات سمجھنے سمجھانے والی ہوگی، کوئی تقریر نہیں ہوگی، بلکہ آج جو میں آیا ہوں آپ کے سامنے باتوں کو سمجھانے آیا ہوں، باتوں کو بتلانے آیا ہوں، اور یقیناً اگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو دین کا علم آپ کو حاصل ہوگا. اور یوں سمجھیں کہ میں بطور استاد کے، بطور ٹیچر کے آپ کے سامنے آیا ہوں تاکہ آپ کو کچھ پڑھا سکوں. تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، جمعہ میں جلسے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو جو ضرورت ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے، پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے، باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. تقریر کرنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. جب تک ہم بیٹھ کر علم حاصل نہیں کریں گے، تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جس طرح صحابہ کرام بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے، اور صحابہ میں سے ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے. 50 سال کے بھی لوگ ہوتے تھے، 70 سال کے بھی لوگ ہوتے تھے، 30 اور 20 سال کے لوگ بھی ہوتے تھے، 10 سال کے بچے بھی ہوتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے. آج دیکھیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کتنی بڑھ رہی ہے. آج ہمارے بچے جو بدماشیاں کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو تعلیم کی اہمیت نہیں معلوم. ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، دین سے پھر جا رہے ہیں، دین سے نکل جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے ہیں، قرآن کو نہیں جانتے ہیں، حدیث کو نہیں جانتے ہیں، شریعت کو نہیں جانتے ہیں. توحید کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ
بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان لڑکے، بہت ساری نوجوان لڑکیاں دین سے برگشتہ ہو رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے سے، سماج سے تعلیم ختم ہوتی جا رہی ہے اور بے راہ روی عام ہوتی جا رہی ہے، جہالت پھیلتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اس لیے آپ یہاں پر جمع ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو علم حاصل کرنے کی فرصت نہیں اور علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، علم سے دور رہتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے علم کی کتنی اہمیت ہے تعلیم حاصل کرنے کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پر جب قرآن لے کر آئے، قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے پارے ہیں۔ سب سے پہلی آیت قرآن کی ہے، پہلی وحی جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اس کا تعلق کس ٹاپک سے تھا، کس موضوع سے تھا، کس عنوان سے تھا؟ تعلیم سے تھا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اللہ کی عبادت بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ضرور کیا ہے محنت کیجئے گا، رکوع کیجئے گا، سجدہ کیجئے گا، لیکن اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ سے غلطی ہو جائے گی، آپ کی محنت ضائع ہوگی، یا محنت بھرپور کیجئے گا لیکن پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلیم حاصل کرنا دین سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم بڑے ہوں یا یہ کہ ہم نوجوان ہوں، یا یہ کہ بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، سب کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری عمر اگر 70 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے تو علم اب ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری نہیں رہا۔ نہیں، علم کی سب کو ضرورت ہے۔ ہاں، اور عالم اور جاہل، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ علم حاصل کیجئے گا تو فرق محسوس کیجئے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ پہلے نماز کیسے پڑھتے تھے اور اب نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پہلے آپ وضو کیسے بناتے تھے، اب آپ وضو کیسے بنا رہے ہیں؟ پہلے آپ اگر زکوٰۃ دیتے تھے تو کیسے دیتے تھے اور دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری بات آپ کو معلوم ہوگی تعلیم سے، علم سے۔ اور علم حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ آپ کے اندر شوق ہو۔ بد شوق لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اس لیے بیٹھے ہیں، مجبوری میں بیٹھے ہیں، یا ہے کہ مجبوری میں کوئی اسکول جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، کوئی پڑھنے والا بچہ، تو یاد رکھیے کہ وہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب تک آپ کے اندر سیکھنے کا شوق نہیں ہوگا، جاننے کا شوق نہیں ہوگا، تو آپ جان نہیں سکتے ہیں، سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو وقت دینا پڑتا ہے۔ جب تک آپ وقت نہیں لگائیے گا، بیٹھیے گا نہیں یہاں پہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، تب تک آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے شوق اور وقت دینا ہوتا ہے، محنت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ایک ضروری چیز یہ ہے کہ جب میری باتیں ہوں تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ تعلیم اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ غور سے نہیں سنیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بچے کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، بہت ساری تعداد ہوتی ہے، 40، 50، 60 بچے ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں، استاد سب کو پڑھاتا ہے
لیکن بات اسی بچے کو سمجھ میں آتی ہے جو غور سے بات کو سنتا ہے۔ لیکن صرف کان سے اگر کیا سنے، دل سے نہ سنے، تو پھر بات سمجھ میں میرے بھائیوں نہیں آ سکتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت میں نے سوچا ہے کہ آپ کو تعلیم دی جائے، آپ کو پڑھایا جائے، اور پڑھانے کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ شریعت کے مسائل ہیں، دین کے مسائل ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا ہے نا، فرض قرار دیا ہے۔ لیکن کیا کوئی آدمی اگر صرف مسجد میں آ کر کھڑا ہو جائے، کبھی کیا ہے قیام میں رہے، کبھی رکوع میں رہے، کبھی سجدہ میں رہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی وضو نہ بنائے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یا وضو تو بنائے لیکن سنت کے مطابق نہیں بناتا ہے تو اس کی بھی نماز کیا ہے؟ نہ اس کا وضو ہوگا، نہ اس کی کیا ہے نماز ہوگی۔ اسی لیے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہفتے میں نے ارادہ کیا ہے، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے، شوق سے آئیں گے، تو ہفتے میں انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن آپ کی مسجد میں آیا کروں گا، اور اسی طرح آپ کو تعلیم دیا کروں گا، پڑھایا کروں گا۔ تقریر نہیں، بات ایسی ہوگی جو آپ کے سمجھ میں آئے۔ کہ انشاءاللہ جو کتاب آپ کو پڑھائی جانے والی ہے وہ عربی زبان میں کتاب، عربی زبان میں، لیکن عربی تو آپ سمجھیں گے نہیں، تو عربی کی باتوں کو میں اردو میں، آسان اردو میں، ایسی اردو جو آپ سمجھیں، گاؤں سماج میں جو باتیں جو سمجھی جاتی ہیں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو کتاب ہمارے سامنے ہے بہت مشہور کتاب ہے، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سعودی عرب کے عالم دین تھے۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے شریعت کے دین کے مسائل سے متعلق، اور اس کتاب کا نام منہج السالکین ہے، منہج السالکین و توضیح الفقہ فی الدین۔ اور میں نے کہا کہ اس کتاب کا ٹاپک جو ہے وہ شریعت اور دین کے احکام ہیں، مسائل ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا سب سے پہلا عنوان، اس کتاب کا سب سے جو پہلا عنوان ہے وہ طہارت سے متعلق۔ طہارت، اردو میں بھی طہارت استعمال کرتے ہیں، یعنی پاکی صفائی، پاکی اور صفائی۔ اور پاکی اور صفائی کی کتنی اہمیت ہے اس کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی، یعنی جبریل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ اللہ کے نبی پر قرآن لے کر آئے، اور جو آیتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان آیتوں کا تعلق طہارت سے تھا۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے، اور انشاءاللہ جب آپ میرے درس میں آئیے گا تو گویا کیا ہے آپ عربی بھی سیکھیے گا، اور عربی سیکھنا چاہیے، قرآن کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے عربی۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ طہارت عربی لفظ ہے، اور طہارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکی، صفائی، ستھرائی کے ہوتا ہے۔ تو دوسری جو وحی تھی اللہ کے نبی پر، وہ اس کا تعلق طہارت سے تھا، صفائی ستھرائی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے، وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو صاف کیجیے، آپ اپنے کپڑے کو صاف کیجیے۔ یعنی ایک مسلمان ظاہری طور پہ بھی صاف ستھرا رہتا ہے، اس کا کپڑا اچھا ہوگا، اس کا چہرہ اچھا ہوگا، اور معنوی طور پہ بھی، یعنی جسمانی طور پہ بھی ایک مومن اور ایک مسلمان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس تو اس زمانے میں یہ ہے کہ جتنا گندا ملے گا آپ کو وہ مسلمان ہی ملے گا، ان کے یہاں صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے صفائی ستھرائی کو بڑی اہمیت دی، اور میں نے کہا نا جو دوسری مرتبہ قرآن نازل ہوا کس سے متعلق تھا؟ صفائی ستھرائی سے متعلق تھا۔ لیکن نہ آج ہمارا گھر صاف ہوتا ہے، نہ ہمارا ارد گرد صاف ہوتا ہے،
پاس پڑوس کو بھی ہم لوگ گندہ رکھتے ہیں۔ خواتین کو دیکھیے جو خاص طور سے صفائی کی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ملیں گی آپ کو جو اپنے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھتی۔ حدیث پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ یہ آدھا ایمان کہاں ہے میرے بھائیوں؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا سبق جو بیان کیا ہے اس کا تعلق طہارت سے، صفائی و ستھرائی سے بھی ہے۔ اور طہارت اس لیے بھی سب سے پہلے کہ جب تک ہم طہارت حاصل نہیں کریں گے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ نماز عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے نا۔ آدمی اگر مسلمان ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر سب سے پہلی عبادت کون سی فرض ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے نا۔ اور نماز کے لیے طہارت کیا ہے؟ وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے رائٹر نے سب سے پہلا سبق جو بیان کیا وہ پاکی اور صفائی کے بارے میں، اور کہا اس کتاب کے رائٹر نے کہ نماز کی چند شرطیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ نماز یوں ہی نہیں ہو جائے گی، نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کی شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے، پہلی شرط۔ اور یہاں پہ طہارت کیا ہے؟ طہارت سے مراد اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو وضو کیجیے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو آپ غسل کیجیے۔ اگر آپ کو وضو کی ضرورت رہی، اگر آپ نے وضو نہیں کیا، اگر آپ کو غسل کی ضرورت پڑی، آپ نے غسل نہیں کیا، بلا وضو بلا غسل کی اگر آپ نے نماز پڑھ لیا ہے تو آپ کی نماز ہونے والی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو حدیث کی سب سے معتبر کتاب، سب سے اونچی کتاب، کیا نام ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کو کہتے ہیں تعلیم، علم حاصل کرنا۔ جی یہ سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی۔ ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا لا يقبل اللہ صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نماز کو قبول نہیں کرتا، چاہے فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، وتر پڑھیں، جنازے کی نماز پڑھیں، یا ایک چاند گرہن کی پڑھیں، سورج گرہن کی پڑھیں، چاشت کی، کوئی بھی نماز اگر پڑھتے ہیں، اگر وہ نماز ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ بلا وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق کہ لا يقبل اللہ صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے بغیر طہور، بلا وضو کے، بلا وضو کے، بلا صفائی اور ستھرائی کے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ طہارت کیا ہے؟ دو طرح کی گندگی سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ طہارت کیا ہے؟ دو طرح کی گندگی سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پہلی جو گندگی ہے ناپاکی، دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہے۔ ناپاکی کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں، ایک طرح کی ناپاکی کو، پہلی جو قسم ہے بڑی ناپاکی، اور دوسری جو قسم ہے وہ کیا؟ چھوٹی ناپاکی۔ لیکن دونوں ناپاکی سے ایک مسلمان کا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ ایک سوال کیجئے گا کہ بڑی ناپاکی کیا ہے؟ جس کو عربی میں حدث اکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حدث اکبر، اور اس کا میں نے معنی کیا؟ بڑی ناپاکی۔ اور دوسری جو ہے چھوٹی ناپاکی، اس کو عربی میں کہتے ہیں حدث اصغر۔ سوال کیجئے گا کہ یہ بڑی ناپاکی کیا ہے، چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ تو آپ کے جاننے کے لیے یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پہ کوئی عورت کیا ہے؟ حائضہ۔ ہر عورت کو کیا ہے؟ مہینے میں چند دن حیض آتا ہے، ناپاک ہو جاتی ہے نا عورت، جی اس کو حیض کہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کیا ہے حیض سے ہو، تو حیض کی حالت میں چاہے کوئی نماز پڑھے، حیض بہت ساری عورتوں کو پتہ بھی نہیں۔ تعلیم کا یہی مقصد ہے کہ جن کو نہیں معلوم ہے ان کو معلوم کرایا جائے۔ اور میں نے کہا کہ معلوم اس وقت ہوگا، علم آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب آپ علم حاصل کیجئے گا۔ اگر آپ چاہے نہیں، بلا چاہے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلا محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، آپ نہیں سنیے گا، نہیں بیٹھیے گا، علم حاصل نہیں ہوگا۔
لیکن اگر بیٹھیے گا، غور سے سنیے گا تو آپ کو دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی. ایسا لگے گا کہ بالکل ہمارے سامنے کیا روشنی آ گئی. اسی لیے کیا ہے، علم روشنی ہے، اور کیا ہے، جہالت کیا ہے، تاریکی، اندھیرا ہے. تو بڑی ناپاکی، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت ہے اور حالت حید میں اس کو حید آ رہا ہے، جس کو ماہواری کہتے ہیں، تو اس عرصے میں یا ان دنوں میں کوئی عورت کیا ہے نماز پڑھنا چاہے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کیا ہے حیض کے ایام یعنی دن ختم نہ ہو جائے، یعنی ماہواری سے پاک نہ ہو جائے، اور اس کے بعد غسل کیا ہے نہ کرے. بہت ساری عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ اگر حیض کا آنا بند ہو گیا تو اس کے بعد غسل کرنا بھی کیا ہے ضروری. صرف کیا ہے، خون رک جانے سے عورت پاک نہیں ہوتی، بلکہ پاک اس وقت ہوگی جب عورت خون رکنے کے بعد غسل بھی کرے گی. اور جب عورت غسل کر لے، یہاں پہ مردوں کے لیے ایک بات ہے کہ اگر غسل کر لے، جب عورت کیا ہے ماہواری کے ایام سے ہے، قرآن پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ ماہواری کے ایام میں عورت سے جمع کرنا، مجامعت کرنا یعنی ملنا، جس کو میاں بیوی کے تعلقات کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسے دنوں میں عورت سے دور رہو. پتہ یہ چلا کہ یہ حیض کا آنا کیا ہے، یہ بڑی ناپاکی، اور ان ایام میں نماز نہیں ہو سکتی جب تک کیا ہے اس بڑی ناپاکی سے عورت پاکی حاصل نہ کر لے. پھر ایک سوال پوچھیے گا، سوال یہ پوچھیے گا کہ اگر کسی عورت کو کیا ہے حیض آ رہا ہے تو پاک کیسے ہوگی؟ میں نے ویسے اشارہ کر دیا ہے کہ پاک اس وقت ہوگی جب عورت کا خون رک جائے اور اس کے بعد غسل کر لے. تو غسل کرنے کے بعد اب وہ عورت کیا ہے حسب سابق، پہلے جس طرح نماز پڑھتی تھی اس طرح نماز کیا ہے پڑھ سکتی ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہے، جو بڑی ناپاکی کی مثال دے رہا ہوں، یہ سب بڑی ناپاکی کی مثال ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت، اگر کوئی مرد ہے یا عورت بھی، اگر کوئی مرد کیا ہے اپنی بیوی سے ملتا ہے، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اور کیا ہے جنبی ہو جاتا ہے، یعنی منی کیا ہے خارج ہو گیا، یعنی کہ مجامعت کر لیا، تو مجامعت کرنا بھی اور منی جو نکلا، اس کی وجہ سے آدمی کو گویا بڑی کیا ہے ناپاکی کیا ہے لاحق ہو گئی، وہ کیا ہے ناپاک ہو گیا. اگر وہ آدمی چاہے کہ بلا طہارت حاصل کیے ہوئے نماز پڑھ لے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. جنابت کے بعد یاد رکھیے، اور میں نے جنابت کا معنی سمجھایا کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو نجی جو زندگی ہوتے ہیں اس کو کیا ہے گزارے، جس کو میں نے کہا مجامعت کرے، وطی کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں جنابت کہتے ہیں. اور جنابت یہ کیا ہے بڑی کیا ہے ناپاکی. اگر کوئی آدمی کوئی عورت اپنے شوہر یا ایک شوہر بیوی کے ساتھ مجامعت کرے تو یہ کیا ہے اس کے بعد بڑی کیا ہے ناپاکی حاصل ہو جاتی ہے یا لاحق ہو جاتی ہے، اور آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ وہ آدمی کیا کرے گا؟ پھر ایک سوال وہی کیجئے گا، آدمی پاک کیسے ہوگا؟ تو پاک ایسے ہوگا کہ وہ آدمی غسل کرے گا. بلا غسل کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں بڑی ناپاکی کی، کہ کوئی عورت کیا ہے حاملہ ہے، کوئی عورت کیا ہے حاملہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی دنوں تک، ایک مہینے تک، 40 دنوں تک عورت کو خون آتا رہتا ہے. آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آتا ہے وہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد. اب یہ جو 40 دن کے ایام ہے، 30 دن کا ایام ہے، 20 دن کا ایام ہے، اور جو خون آتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد، عربی میں اس کو نفاس کہتے ہیں، ماہواری کو حیض کہتے ہیں. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. تو اگر کوئی عورت اس حالت میں یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کے ایام ہیں یا دن جو ہیں اس میں نماز پڑھنا چاہتی تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہاں تک کہ وہ عورت کا ہے اس عورت کا خون آنا بند ہو جائے، رک جائے، غسل کر لے، تب جا کے کیا ہے وہ پاک ہوگی.
یہ کیا ہے جو میں بتا رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں اور دوسرے کو کیا ہے؟ چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بڑی ناپاکی میں ملوث ہو جائے یا یہ ناپاکی لاحق ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہوگا؟ غسل۔ کیا کرنا ضروری ہوگا؟ غسل۔ اور آگے ہم یہ بھی بتائیں گے، آج نہیں بعد میں، کہ آدمی غسل کیسے کرے گا۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے جنبی ہو جائے، جنابت لاحق ہو جائے تو غسل کیسے کرے گا؟ یہ سارے مسائل انشاءاللہ ہم لوگ کیا ہے اس کتاب کے ذریعے پڑھیں گے، جانیں گے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ چھوٹی ناپاکی مثال کے طور پہ کوئی آدمی پیشاب کرتا ہے، کوئی آدمی پیشاب کرتا ہے، تو اگر آپ نے پیشاب کیا تو گویا آپ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہو گئے۔ لیکن یہ کون سی ناپاکی ہے؟ چھوٹی ناپاکی ہے۔ اور پھر اگر آپ نے پیشاب کر لیا، اگر آپ چاہتے کہ نماز پڑھیں، کیسے پڑھیے گا؟ چھوٹی ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ آپ پاک کیسے ہوئیے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کریں، ان اعضاء کو دھولیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں۔ وضو، واو کے پیش کے ساتھ۔ اگر کیا ہے وضو کہہ دیجئے گا زبر کے ساتھ تو اس سے مراد کیا ہو جائے گا؟ پانی۔ یہ فرق ہے، یہ علم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پیشاب جو ہے یہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ اسی طرح پاخانہ، پاخانہ، اگر آپ کیا ہے پاخانہ چلے گئے، اگر باوضو بھی تھے تو آپ کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کیا ہے وہ تمام چیزیں یہ حدث اصغر یعنی چھوٹی کیا ہے ناپاکی میں داخل ہے، جس سے آدمی کا وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر، یہ میں جو بات بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں۔ ہم نے مثال دے کر بھی باتیں سمجھائی اور یہ بھی بتلایا آپ کو کہ بڑی ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کرے گا، چھوٹی ناپاکی سے آدمی پاک کیسے ہوگا۔ ایک سوال آپ کا یہ بھی آئے گا کہ ہم پاکی کس چیز سے حاصل کریں؟ ہم پاکی کس چیز سے حاصل کریں؟ تو پاکی حاصل کرنے کا دو راستہ ہو سکتا ہے۔ اصل جو راستہ ہے پاکی حاصل کرنے کا، غور سے سنیے، پاکی حاصل کرنا، پاکی سے پاکی حاصل کرنے کا اصل جو طریقہ ہے، یعنی جس چیز سے آپ پاکی حاصل کیجئے گا وہ کیا ہے؟ پانی۔ کیا ہے؟ پانی۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی جز قرار رکھا ہے اور انسان کبھی بھی پانی سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ پانی ہی کیا ہے؟ زندگانی۔ پانی ہماری کیا ہے؟ زندگانی۔ خیر، تو پاکی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے ہمارے وہ کیا ہے؟ پانی۔ اور آگے آپ پڑھیے گا انشاءاللہ کہ دوسرا جو ذریعہ ہو سکتا ہے اگر پانی نہ ہو، پھر ایک سوال کر سکتے ہیں نا آپ کہ اگر پانی نہیں ہے، ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ پانی ہے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے، اور ہم ناپاک ہو گئے، بڑی ناپاکی ہمیں لاحق ہو گئی، چھوٹی ناپاکی حاصل ہو گئی، تو ہم کیسے پاک ہوں گے؟ تو آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا تفصیل سے کہ دوسرا جو طریقہ ہے جس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ مٹی۔ کیا ہے؟ پاک مٹی ہے۔ پاک مٹی سے اگر آپ نے تیمم کر لیا، نیت کیا اگر آپ نے غسل کا تو آپ کے غسل کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نیت کیا وضو کا تو آپ کے وضو کا کام ہو جائے گا۔ کیسے؟ تیمم کے ذریعے، یعنی پانی کے ذریعے۔ اب کچھ باتیں چند منٹوں میں پانی کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے بتایا نا کہ پاکی حاصل کرنے کا سب سے اصل جو راستہ ہے وہ پانی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر وہ پانی جو آسمان سے نازل ہو۔ اب سوال کیجئے گا نا کیا ہر پانی سے ہم طہارت حاصل کریں؟ یاد رکھیے ہر وہ پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یا زمین سے نکلتا ہے، دونوں راستے سے پانی آتا ہے نا، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے چشمے کی شکل میں۔ آپ چلے جائیں پہاڑی علاقے میں، آپ دیکھیے گا کہ پتھر سے پانی نکل رہا ہے، پتھر سے۔ تو دونوں طرح کے پانی سے کیا ہے؟ آپ پاکی حاصل کیا ہے؟ کر سکتے ہیں، چاہے آسمان سے پانی نازل ہو یا ایک زمین سے پھوٹے، لیکن اس پانی میں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ آگے بات آ رہی ہے، اگر وہ پانی گندا ہوگا تو پھر کیا ہے؟ آپ اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا پانی ہے
جو آسمان سے نازل ہوا ہے یا ایک چشمے سے پھوٹا ہے اور اس میں گندگی نہیں پڑی ہے، نجاست جس کو کہتے ہیں عربی میں، گندگی اگر نہیں داخل ہوئی ہے، تو ایسے تمام پانی سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی غسل کر سکتے ہیں اور وضو کیا ہے، بنا سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اس میں ناپاکی نہ پڑے اور ناپاکی داخل ہونے سے اس کا رنگ، بو اور مزہ نہ بدلے۔ اگر ناپاکی پڑی اور ناپاکی کے پڑنے کی وجہ سے اگر کیا ہے اس کا رنگ، بو، مزہ اگر بدل گیا اور پانی اگر کم ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے آپ کیا ہے وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، پانی ہے اور اس میں کیا ہے، پاک چیز پڑ گئی ہے، پانی میں پاک چیز کیا ہے، پڑ گئی ہے، تو یاد رکھیے کہ پاک چیز کے پڑنے سے وہ پانی ناپاک کیا ہے، نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان الماء طہور لا ينجسه شيء، ان الماء طہور، کہ پانی پاک ہے، پانی کیا ہے، پاک ہے، الا یہ کہ اس میں گندگی پڑ جائے اور اس کا رنگ، بو، مزہ بدل جائے تو ایسا پانی تو ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی ہے اور اس میں کوئی گندگی نہیں پڑی ہے، اس کا رنگ، بو، مزہ نہیں بدلا ہے، تو ایسا تمام پانی کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا ينجسه شيء، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے، اور یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے، اور امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، جو بڑے بڑے محدثین ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قاعدے کے طور پہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، قاعدے کے طور پہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ چیزوں میں، یاد رکھیے، عبادات نہیں، چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ اگر اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے، اگر اس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اگر حرام قرار نہیں دیا ہے، تو چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور وہ حلال ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، نہیں۔ اگر وہ حرام نہیں ہے، قرآن میں حرمت کی دلیل نہیں ہے، حدیث میں حرمت کی دلیل نہیں ہے، اور کیا ہے، وہ کوئی چیز عبادت نہیں ہے، عبادت میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے، الا یہ کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہو، لیکن اس کے علاوہ چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہے، پاک ہے، حلال ہے، الا یہ کہ اس کے حرام کی دلیل ہے۔ لیکن کیا ہے، ایک اور کیا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فَإِذَا شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ طَاهِرٌ، کہ اگر کوئی پانی رکھا ہوا ہے یا کوئی کپڑا ہے، کوئی جگہ ہے، اور آپ کو کیا ہے اس پانی یا کہ اس کپڑے اور اس جگہ کے ناپاک ہونے سے متعلق کیا ہے، شک ہے، پتہ نہیں انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، لیکن شک ہے، تو یاد رکھیے کہ شک کو کسے بدل لینا چاہیے، یقین سے بدل لینا چاہیے۔ اگر صرف شک ہے تو آپ کے شک کی وجہ سے وہ پانی کیا ہے، ناپاک نہیں ہوگا، اور اسی طرح وہ کپڑا کیا ہے، ناپاک نہیں ہو جائے گا، یا وہ جو جگہ ہے وہ ناپاک نہیں ہو جائے گی، صرف شک کی بنیاد پہ۔ بہت سارے لوگ کیا شک کی بنیاد پہ کیا ہے، فلانا کپڑا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، ناپاکی لگی ہو سکتا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا، شک ہے، تو یاد رکھیے کہ شک کی بنیاد پر کوئی کیا ہے، کسی عبادت کو ترک کیا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ کیا ہے، ناپاک ہے۔ اگر یقین کامل ہے تو پھر آپ اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھیں گے، اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور کیا ہے اس پانی سے وضو یا غسل کیا ہے، نہیں کریں گے، اگر یقین ہے کہ یہ ناپاک ہے تو۔ لیکن اگر شک ہے تو پھر کیا ہے، آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کپڑے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس جگہ پہ بھی کیا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شریعت کا ایک بہت بڑا قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، شریعت کا قاعدہ ہے کہ یقین کبھی کیا ہے، شک سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر یقین ہے تو آپ کا شک اس یقینی چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آخری بات آج کے سبق کی، آج کے درس کی، آج کے کلاس کی، اس کو کلاس سمجھیے، وہی آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں اور کیا ہے، میں استاد ہوں۔ آج کی کلاس کا آخری نقطہ یا آخری بات یہ ہے، میں نے کیوں کہا کہ اگر شک ہو گیا ہے تو شک کی بنیاد پر کسی کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے
شک ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ کبھی آئے گا شیطان آپ کے قریب پھونک مارتا ہے، ہاں گویا ایسا لگے گا کہ آپ کو کیا ہوا خارج ہو گئی، آپ ناپاک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ صرف شک کی بنیاد پہ، صرف کیا خیال کی بنیاد پہ، شک کی بنیاد پہ نماز نہ چھوڑو۔ کہا اللہ کے نبی نے لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے نماز میں کھڑے ہیں آپ، تو اللہ کے نبی نے کہا نماز نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ یقینی طور پر وہ ہوا خارج ہونے کو اپنے کان سے نہ سن لے، یا ہے کہ اس کی بدبو، دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو کیا ہے آواز سنیے گا، یا ہے کہ اگر آواز نہیں ہوگی تو بدبو ہوگی کم سے کم۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ حاصل ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک، اس وقت تک نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی چیز میں شک ہے تو شک کی بنیاد پہ کوئی رائے قائم کیا ہے نہیں کی جا سکتی، کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں پختہ کیا ہے یقین ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ سبق تھا، اور انشاءاللہ یہ سبق ہمارا جاری رہے گا آگے بھی، اس امید کے ساتھ کہ آپ شوق سے اس طرح کے درس میں اور اس طرح کے کلاس میں آپ حاضر ہوئیے۔ اگر آپ آتے رہے تو انشاءاللہ اس سے بھی اہم باتیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ آج کے درس میں ہم نے یہ جانا کہ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، بلا طہارت کے، بلا پاکی کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ جانا ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی ناپاکی، ایک چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ آسمان سے نازل ہونے والا اور چشمے سے نکلنے والا اگر اس پانی میں کسی طرح کی غلاظت، نجاست، گندگی داخل نہ ہو تو ایسا پانی پاک ہوتا ہے، آپ اس سے وضو بھی بنا سکتے ہیں، آپ اسے غسل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی پانی میں گندگی داخل ہو گئی، رنگ، بو، مزہ اس کا تینوں میں سے کوئی ایک بدل گیا تو ایسا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں اور نہ اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ آخری بات ہم نے یہ بتائی آپ کو کہ اگر دو چیز میں آپ کو شک ہو جائے، دو چیزوں میں سے پاکی اور ناپاکی میں، اس کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے میں اگر شک ہو جائے تو آپ کیا کس پر چلیے گا، کس پر عمل کیجئے گا؟ اس کام کو کیجئے گا جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا۔ جیسے کہ آپ کو یقین تھا کہ ہم نے کیا ہے وضو کیا تھا، ہم نے کیا ہے وضو کیا ہے، بعد میں کیا ہے شک ہو جائے، بعد میں کہ پتہ نہیں ہمارا وضو ہے یا نہیں، یہ ٹوٹ گیا، بعد والے میں شک ہے لیکن وضو کرنے میں یقین ہے، تو اصل کیا ہے، کس پر عمل کیجئے گا کہ آپ باوضو ہیں، آپ باوضو ہیں، الا یہ کہ آپ کو کیا یقین ہو جائے کہ ہاں میرا وضو کیا ہے بعد میں ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہ کیا ہے، اسی کے تعلق سے میں نے قاعدہ بتلایا کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کے ذریعے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں کو، شریعت کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے اور بتلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔